بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں خلافت سے میرے طلاق کو ہمیشہ خوش رکھے۔ سو گائز، ہماری سیریز خلفائے راشدین کے ایپیسوڈ نمبر 5 شروع ہونے والی ہے۔ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا۔ سو آج کے ایپیسوڈ نمبر 5 سٹارٹ کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول، جس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھا رہے تھے۔ اکرم نے حجرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا اور خوش ہو کر مسکرائے تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے ہیں، پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے حکم دیا کہ نماز پوری کرو اور پھر پردہ گرا دیا۔ چونکہ ہر روز بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں افاقہ معلوم ہوتا، اسی لیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد اجازت لے کر مقام صف کو، جہاں ان کی زوجہ محترمہ سیدنا خارجہ بنت ظہیر رہتی تھی، تشریف لے گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ سے واپس آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، لیکن وہ کسی سے کچھ نہ بولے اور سیدھے ام المومنین سیدہ عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئے اور اپنے محبوب آقا کے نورانی چہرے سے نقاب اٹھا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اللہ کی قسم آپ پر 2 موتیں جمع نہ ہوں گی۔ وہ موت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدر میں تھی، اس کا مزہ چکھ چکے ہیں، اس کے بعد اب پھر کبھی آپ پر موت نہ آئے گی۔ پھر چادر ڈال کر باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں تقریر کر رہے تھے اور قسم اٹھا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے انکار کر رہے تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ حال دیکھا تو فرمایا، عمر تم بیٹھ جاؤ، لیکن انہوں نے جوش میں کچھ خیال نہ کیا تو آپ نے الگ کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی اور تمام مجمع آپ کی طرف جھک پڑا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتے تھے تو بے شک وہ وفات پا گئے ہیں، اور اگر اللہ کو پوچھتے تھے تو بے شک وہ زندہ ہے اور کبھی نہ مرے گا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، جن سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ یہ تقریر سیدنا ابوبکر کی ایسی دل نشین تھی، ہر ایک کا دل مطمئن ہو گیا۔ خصوصاً جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی وہ ایسے باموقع تھی کہ وقت زبان زد خاص و آنگ ہو گئی۔ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم لوگ کو ایسا معلوم ہوا کہ گویا یہ آیت پہلے نازل ہی نہیں ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر مشہور ہوتے ہی منافقین کی سازش سے مدینہ خلافت کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا اور انصار نے ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو کر خلافت کی بحث شروع کر دی۔ مہاجرین کو خبر ہوئی تو وہ بھی جمع ہوئے اور معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق کو وقت پر اطلاع نہ ہو جاتی تو مہاجرین اور انصار جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھائی کی طرح رہتے تھے، وہ باہم دستہ گریبان ہو جاتے اور اس طرح اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو توحید کی روشنی سے تمام عالم کو منور کرنا تھا، اسی لیے اس نے آسمان اسلام پر سیدنا ابوبکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مہر و ماہ پیدا کر دیے تھے، جنہوں نے اپنی عقل اور سیاست کی روشنی سے افق اسلام کی ظلمت اور تاریکی کو کافور کر دیا۔ سیدنا ابوبکر سیدنا عمر کو ساتھ لیے ہوئے ثقیفہ بنی سعدہ پہنچے۔ انصار نے دعویٰ کیا کہ ایک امیر ہمارا اور ایک تمہارا ظاہر ہے، اس دو عملی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ممکن تھا کہ مسلط خلافت مستقل طور پر صرف انصار ہی کے سپرد کر دی جاتی، لیکن مشکل یہ تھی کہ قبائل عرب خصوصاً قریش اس کے سامنے گردن اطاعت خم نہیں کر سکتے تھے۔ پھر انصار میں بھی 2 گروہ تھے، اوس اور خزرج، اور ان میں باہمی تکافنا تھا۔ غرض ان مشکلات کو پیش نظر رکھ کر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جماعت میں سے ہے، امراء ہماری جماعت سے ہوں اور وزیرہ تمہاری جماعت سے۔ اس پر سیدنا خباب بن المنذر انصار بول اٹھے، نہیں، اللہ کی قسم ایک امیر ہمارا اور ایک تمہارا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جوش و خروش دیکھا تو نرمی اور آتشی کے ساتھ انصار کے فضائل و محاسن کا اعتراف کر کے فرمایا، ساتھیوں مجھے آپ کے محاسن سے انکار نہیں، لیکن در حقیقت تمام عرب قریش کے سوا کسی کی حکومت تسلیم نہیں کر سکتا۔
میں اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی تعلقات کے باعث نسبتاً آپ سے زیادہ استحقاق رکھتے تھے۔ یہ دیکھو ابو عبیدہ بن جراح اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ موجود ہیں، ان میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو۔ لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش دستی کر کے خود سیدنا ابو بکر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کہا دے دیا اور کہا نہیں، بلکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے سردار اور ہم لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ چنانچہ اس مجمع میں سیدنا ابو بکر سے زیادہ کوئی بااصل بزرگ نہ تھا، اسی لیے اس انتخاب کو سب نے استحسان نگاہ سے دیکھا اور تمام خلقت بیعت کے لیے ٹوٹ۔ اس طرح سے یہ اٹھتا ہوا طوفان دفتر رک گیا اور لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہوئے۔ اس فرض سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے روز مسجد میں بیعت عامہ ہوئی۔ صاحبوں، میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم لوگوں میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری اعانت کرو، اور اگر برائی کی طرف جاؤں تو مجھے سیدھا کرو۔ صدق امانت ہے اور کذب خیانت ہے۔ تمہارا ضعیف فرد بھی میرے نزدیک قوی ہے، یہاں تک کہ میں ان کا حق واپس دلا دوں انشاءاللہ، اور تمہارے قوی مرد بھی ضعیف ہے، یہاں تک کہ میں ان سے دوسرے کا حق دلاؤں انشاءاللہ۔ جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے، اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے تو اللہ اس کی مصیبت کو بھی عام کر دیتا ہے۔ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو، لیکن جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر اطاعت نہیں۔ اچھا، اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے۔ سیدنا ابو بکر کی بیعت کا واقعہ۔ اگر تمام مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور باقاعدہ مسلم خلافت تو ممتکن ہو گئے، لیکن سیدنا علی اور ان کے بعض دوسرے صحابہ نے کچھ دنوں تک بیعت میں تاخیر کی۔ اس توقف نے تاریخ اسلام میں عجیب و غریب مباحث پیدا کر دیے، جن کی تفصیل کے لیے اس اجمال میں گنجائش نہیں۔ ممکن ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مخصوص تعلقات کی بنا پر خلافت کے آرزومند ہوں اور اس انتخاب کو اپنی حق تلفی سمجھتے ہوں، تاہم ان کا حق پرست دل نفسانیت سے پاک تھا، اس لیے کسی طرح قیاس میں نہیں آتا کہ محض اسی آرزو نے ان کو 6 ماہ تک جمہور مسلمان سے انحراف پر مائل رکھا ہو۔ اس بنا پر دیکھنا چاہیے کہ خود سیدنا علی نے توقف کی کیا وجہ بتائی۔ سو گائز، آج کے ایپیسوڈ نمبر 5 کا اختتام ہوا۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، کمنٹ اور شیئر لازمی کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔